جی مفتی صاحب قبلہ، میں یہ آپ کی بارگاہ میں سوال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آصف جلالی صاحب اتنے بڑے عالم ہیں، اور انہوں نے ناموس رسالت پر پہرا دیا ہے، تحفظ ناموس اہل بیت اطہار کا کام کیا ہے، تحفظ ناموس صحابہ کرام کا کام کیا ہے، نجدی حکومت کو انہوں نے عربی میں لیٹر لکھے ہیں، ان سے جا کے عربی میں گفتگو کی ہے، دھرنے دیے ہیں۔ اتنی ساری خدمات ہونے کے باوجود بھی آپ آخر ایک لفظ خطا پہ انہیں چھوڑ کیوں نہیں رہے؟ انہوں نے جب اس کی تعویل پیش کر دی کہ میرا یہ معنی تھا، خیر کہ لفظ خطا سے انہوں نے توبہ بھی نہیں کیا، رجوع بھی نہیں کیا، یہ میں بھی جان رہا ہوں اور آپ بھی جان رہے ہیں، مگر اتنی ساری خدمات ہیں ان کی، اور بار بار وہ یاد دلا رہے ہیں کہ میں اتنا خدمتگار ہوں، اہل سنت کا اتنا بڑا خدمتگار ہوں، اور میں اس طریقے سے دن و رات اس میں لگا رہتا ہوں، اس کے باوجود بھی آپ کیوں جو ہے ان کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں گا، آپ کا نام میرے ذہن میں، شاہ صاحب کا جی، تو نام میں محمد شفیق، محمد شفیق۔ جی حضرت مسئلہ یہ ہے کہ ہم جلالی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی چلے کیوں کر لیتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کی اتنی خدمات ہوں، تو اب وہ اگر صحابہ یا اہل بیت کرام میں سے کسی کی بے ادبی کر دیتا ہے تو کیا اس سے درگزر کر دینا چاہیے؟ ہمارا سوال ہے آج کے اس پروگرام کے توسط سے، میں جلالی صاحب سے یہ سوال کروں گا کہ کسی کی اتنی خدمات ہو جتنی ڈاکٹر جلالی صاحب کی خدمات ہیں، وہ اگر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر دیتا ہے، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر دیتا ہے، کسی اور صحابی کی بے ادبی کر دیتا ہے، یا اہل بیت کرام میں سے کسی کی بے ادبی کر دیتا ہے، تو کیا اس کی خدمات کو دیکھتے ہوئے اس سے صرف نظر کرنا چاہیے یا اس پہ نشاندہی کرنی چاہیے؟ اگر جلالی صاحب فتویٰ یہ دیتے ہیں کہ بے ادبی کرے تو صرف نظر کر دینا چاہیے، تو پھر ہم اس معاملے کو ہم وعدہ نہیں کرتے، ہمیں یقین ہے کہ جلالی صاحب ایسا فتویٰ ہرگز نہیں دیں گے، اور اگر جلالی صاحب دوسروں کو یہ فتویٰ نہیں دیں گے تو یقیناً یہ فتویٰ نہیں درست بھی نہیں ہے۔ ایک چیز، جی دوسری بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب کچھ لوگوں نے بے ادبی کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، تو کیا ان کی دینی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ ان کی بھی دینی حیثیت ہے، کچھ نہ کچھ کام ان کا بھی ہے، اور اگر ہم ان کے کام کو دیکھیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی جو غلطیاں ہیں ظاہری طور پر، در حقیقت تو غلطی بہت بڑی ہے، لیکن ظاہری طور پر ایک غلطی کرتے ہیں اور 10 وہ اچھائیاں کرتے ہیں، تو وہاں پر یہ معاملہ کیوں نہیں برتا گیا؟ دیوبندیوں کو کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ اشرف تھانوی کو کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ قاسم نانوتوی کو کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ رشید گنگوئی کو کیوں نہیں چھوڑ دیا گیا؟ ان کے ادارے، ان کے اتنے تلامذہ، ان کا اتنے معاملہ، تو یہ بات تو نہیں ہوتی۔ کسی چیز یہ کہ آپ اس بات کو خوبی سمجھتے ہیں، ہوتا یہ ہے کہ انسان اگر ایک بڑا ٹب بھرا ہوا ہو عرق گلاب کا، اس میں ایک قطرہ جو پیشاب کا ہوتا ہے وہ اس سب کو ناپاک کرتا ہے، تو ہم ڈاکٹر جلالی صاحب کی خدمات کو دیکھ رہے ہیں، اسی لیے ڈاکٹر جلالی صاحب کے جو متعلقین ہیں، آپ یقین جانیے مجھے آج بھی، میں سفر میں تھا کہ شاہ صاحب سے میرا رابطہ ہوا تھا، میں بلوچستان گیا ہوا تھا، اور ابھی میں پہنچا سیدھا صرف میں نے وضو کیا اور میں لائیو ہو گیا ہوں، گھر بھی میں نہیں گیا، ادارے میں بیٹھ گیا میں، تو مجھے رستے میں بھی وہ کالے کر رہے ہیں، کل بھی کالے کر رہے ہیں، گالی گلوچ ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ساری کی ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اس انداز میں رپلائی ہم نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جلالی صاحب واپس آ جائیں، ہم جی ان کے جی بدخواہ